دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ مقامی شکر ہے کہ چند دنوں میں یہ قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، وگرنہ پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں نے ہر جگہ کروڑوں اربوں عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ جتنی جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی، گیس سستی ہوگی، گیس سستی بنے گی، اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی جاری، جلد مہنگائی سے نجات ملے گی۔ گزرے 4 سال کے دوران قیمتوں میں اضافہ ہوا، ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ 75 برس میں سیاسی جماعتوں اور عاملوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے۔ عوامی فلاح و بہبود اولین ترجیح، ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم ملک بھر میں سستی شمسی توانائی کا جال بچھانے کے لیے پرعزم۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے اقدامات، وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ قومی پالیسی کا اعلان 1 اگست کو ہوگا، صوبوں کی مشاورت سے نفاذ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا انرجی ٹاسک فورس کے اجلاس میں اظہار خیال۔ سابق چیئرمین نیب کی جانب سے خواتین کو ہراساں کرنے کا معاملہ پی اے سی پہنچ گیا۔ نور عالم خان کے زیر صدارت اجلاس میں جائزہ، متاثرہ خاتون بھی کمیٹی میں پیش۔ نیب لاہور نے جھوٹا ریفرنس دائر کر کے اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ گرفتاری سے پہلے سابق چیئرمین سے فون پر جھڑپ ہوئی، راستے میں ہونے والی درندگی بیان نہیں کر سکتی، ثبوت موجود ہیں۔ طیبہ گل بیان دیتے آپ دیدہ، معاملہ سنجیدہ ہے، جاوید اقبال کو بھی سننا پڑے گا، اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سب کو بلائیں گے۔ چیئرمین نور عالم خان کا وارنٹ جاری کرنے کا عندیہ۔ طیبہ گل نے کسی دوسری ریکارڈنگ کا سہارا لے کر غلط بیانی کی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈیو ایڈیٹنگ کر کے سنائی گئی۔ الزام لگانے والی خاتون سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ نگہت نامی خاتون نے چکن اینڈ چکس کیس میں کال کی تھی، دونوں خواتین ملی ہوئی ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد نے الزامات مسترد کر دیے۔ آئی ایم ایف کے بارے میں میں کہتا چلوں جلد ہی انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ معیشت کے مشکل میں چلے جائے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے وہ اب ایک دم قابو میں آ گئی ہے، کہ جو نااہلی عمران خان کی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے معیشت کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ تیل کی قیمت جو کہ $123 تک چلی گئی تھی وہ $100 تک آ گئی ہے۔ صحیح وقت پر حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرے گی۔ عمران خان ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لے گئے، معاشی بہتری کے لیے مہنگائی میں اضافہ ضروری تھا، اب معیشت کنٹرول میں ہے، چہمہ گوئیوں پر کان نہ دھریں، آئی ایم ایف کے ساتھ جلد بہتر معاملات طے پا جائیں گے، ہمارا فوکس کارخانے چلانے پر ہے، لنگر خانے بنانے پر نہیں۔ بجٹ میں امیروں سے قربانی مانگی، غریبوں کو ریلیف دیا، آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی لا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ الیکشن کے حوالے سے سب کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، جو بھی آنا چاہے، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ عوام مشکلات سے دوچار، عام آدمی کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں، مجھے اپنی نہیں قوم کی فکر ہے، اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھ سکتا۔ آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا۔ عمران خان کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ لوٹوں کے ہوتے ہوئے، یہ شہباز شریف اور حمزہ ککڑی کے ہوتے ہوئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، پالیٹکس نہیں ہے،
یہ جہاد ہے. ہمارا مقابلہ صرف ان لوٹوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہے. ہم نے ان کو پھینٹا لگانا ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ہوتے ملک کا کوئی مستقبل نہیں. پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ہمارا مقابلہ صرف لوٹوں سے نہیں، انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے. پیسے کے بل بوتے پر انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے. یہ چاہے کچھ بھی کر لیں جیت نہیں سکتے. عمران خان کی لاہور اور شیخوپورہ میں گرج برس. روشن گھرانہ اسکیم پر عمل درآمد 19 جولائی تک معطل. پنجاب کے 20 حلقوں میں شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے. الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ جاری. 100 یونٹ کے حوالے سے منصوبے کا اعلان بجٹ میں ہو چکا. ریلیف پیکج مخصوص علاقے کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل. غریب کی مفت بجلی چھین کر فتنہ خان کی کس ثنا کو تسکین پہنچی. ناداروں کے لیے ریلیف کو گھٹیا سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا. پنجاب کے عوام سے نوالا چھیننے والے کس منہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. مریم نواز کا ٹویٹ. نون لیگ کا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا پلان. انتخابات سے پہلے شناختی کارڈ خریدے جا رہے ہیں. شریفوں نے ہمیشہ 2 نمبر کام کیے. رزلٹ لیے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا. پرویز الہی کا اعلان. عید سے پہلے عوام کو بڑا جھٹکا. بجلی 7 روپے 90 پیسے یونٹ مہنگی. قیمتوں میں اضافہ. مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. گروتھ اگلے سال فسکل ایئر 23 میں 3 سے 4% کے درمیان ہوگی. یہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے. اس گروتھ ریٹ کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ہم 6% سے گرو ہوئے تھے، اس گروتھ ریٹ سے یہ ہوگا کہ اور انفلیشن بڑھنے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو ہم 18 سے 20% دیکھ رہے ہیں اگلے سال کے لیے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں اب لیول آ گیا پرائسز کا، اس سے زیادہ اوپر نہ جائے. بنیادی شرح سود میں 1.25% اضافہ 15% تک پہنچ گئی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. رواں مالی سال ترقی کی شرح 4% تک متوقع. مہنگائی کی شرح 18 سے 20% رہنے کا امکان ہے. قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کا اشیاء خورونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے پر زور. کورونا کے وار جاری. چھٹی لہر مزید 9 جانیں لے گئی. 24 گھنٹے کے دوران 872 نئے مریض رجسٹرڈ. ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 3.77% ریکارڈ. بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی. ہلاکتوں کی تعداد 54 تک پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس میں صورتحال کا جائزہ. عبدالقدوس پزنجو کی امدادی سرگرمیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے. وقفے سے رم جھم. قیوم آباد چورنگی سے گزشتہ بارش کا پانی نہ نکل سکا. ٹریفک کی روانی متاثر. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. برسات کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے بھی جاری رہنے کا امکان. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ہوگا. 10 لاکھ عازمین مینا میں موجود. فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. سعودی عرب میں عید الاضحیٰ ہفتے کے روز منائی جائے گی. بڑی عید کی بڑی تیاری. شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری. مویشی منڈیوں میں رش. بیپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ. کہیں فٹافٹ سودا، کہیں بحث و تکرار. شہریوں کی جانب سے مہنگائی کی دہائی. سیاسی بحران لے ڈوبا. بورس جانسن مستعفی. نیا پارٹی لیڈر اور وزیر اعظم آنے تک کام جاری رکھنے کا اعلان. نئے پارٹی قائد کے لیے بھی لابنگ شروع. قیادت سنبھالنے والے کو ہی وزیر اعظم بھی منتخب کیا جائے گا. بھارتی فوج کا بے بنیاد ڈوزیت مسترد. مقبوضہ وادی میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات من گھڑت قرار. پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے.
ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ پاک فوج کا ہائی رسک ریسکیو آپریشن، نانگا پربت پر پھنسے کو پہما شہروز کاشف اور فضل علی کو نکال لیا گیا۔ خراب موسم کے باوجود پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز اور گراؤنڈ سرچ ٹیم کی بڑی کامیابی۔ ہاکی فیڈریشن آئینی بحران کا شکار، 4 سالہ مدت مکمل ہونے کے باوجود انتخابات نہ کرانے پر پاکستان سپورٹس بورڈ کا انتہائی اقدام۔ پی ایچ ایف کے صدر خالد سجاد کھوکھر، سیکرٹری آصف باجوہ اور خزانچی محمد اخلاق کو عہدوں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا، مراسلہ جاری۔ اور انڈر 13 ہاکی لیگ کا افتتاح، ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ لاہور کے نیشنل اسٹیڈیم میں تقریب، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز مہمان خصوصی تھے۔